جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی دوستو، آج پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ کا خوش آمدید آپ کو وار چینل میں. کچھ عرصے سے یہ بات ذہن میں آ رہی تھی ہمارے دوستوں کو بھی، اور جو ہمارے فالو کر رہے ہیں چینل کو ان کے بھی ہمیں فیڈ بیک آ رہے تھے کہ یہ جو آج کل ایشو تو نہیں ہے، لیکن ایک کہہ لیں کہ چل رہا ہے موضوع سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور پاکستانی چینلز کے اوپر بھی اور دنیا میں بھی، کہہ لیں کہ یہ ایک ڈرامہ ہے جس کا نام ہے جی ارطغرل غازی. اس تسلسل میں جو ہے وہ دوست بھی ہمارے اور ہمارے جو چینل کے ممبران ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے، اکثر سوال بھی ہوا کہ یہ جی ارطغرل جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ ایک تو نام بڑا ان یوزل سا ہے، دوسرا یہ کہ یہ ترک سے ریلیٹڈ ایک کہانی ٹائپ ہے، ڈرامہ انہوں نے بنایا ہے جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرو سٹوری کے اوپر بیسڈ ہے. لیکن جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے، جو میں نے ہسٹری پڑھی اس کے مطابق مجھے تقریباً 80% اس کی فکشن ہے، 20% شاید اس کا کوئی ہو، کوئی ہسٹری کا بھی اس سے تعلق. لیکن زیاد بھائی اس میں، جی السلام علیکم زیاد بھائی. جی وعلیکم السلام. تو اس میں اصل میں ہم نے یہ لے کے جانا ہے موضوع سلطنت عثمانیہ کی جو سنگ بنیاد ہے اس کی طرف، یہ کیسے بنی اور اس کا عروج کیسے آیا، اور پھر اس کا زوال کی طرف آئیں گے کیونکہ یہ بہت لمبی داستان ہے. پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس کا جو پس منظر ہے تھوڑا سا سینٹرل ایشیا اور علاقائی مطلب بیک گراؤنڈ کے حوالے سے، پھر اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. جی بہت شکریہ. یہ جو سلطنت عثمانیہ ہے جسے آٹومن امپائر کہتے ہیں، اس کا ایک تاریخ میں بہت امپورٹنٹ رول ہے، نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ ایشیا اور یورپ کی جو کنٹمپریری ہسٹری ہے کرسچینٹی کے حوالے سے، خطے کے حوالے سے، اس میں بھی اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ رول تھا آٹومن امپائر کا، سلطنت عثمانیہ کا. اور اس کی ایک تو وجہ یہ تھی کہ یہ 3 بر اعظموں پر ان کی حکومت تھی، اور کانسٹنٹینوپل یا جسے قسطنطنیہ کہتے ہیں، وہ جہاں آباد ہے، جس جگہ پہ وہ شہر موجود ہے. ایشیا سے جائیں، ادھر سے ایشیا سے جائیں تو اسے یورپ کا گیٹ کہا جاتا ہے، اور یورپ کی طرف سے آئیں تو اسے ایشیا کا گیٹ کہا جاتا ہے. ایسی بات، یعنی وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایک اس کا جو ہے کوریڈور ہے یا ایک راستہ ہے. آج کل اس کا نام استنبول ہے، آج کل اسے استنبول کہتے ہیں. اور اناتولیا کسی زمانے میں ترکی کے علاقے کو کہتے تھے، اب جسے ہم ٹرکی یا ترکی کہتے ہیں. جی بالکل. اور جس زمانے میں عثمانیہ تو خیر ان کے ایک بانیوں میں سے ایک سلطان یا سردار کا نام تھا، اس لیے وہ اس سے منسوب ہوگی سلطنت کا نام کہ سلطنت عثمانیہ. بیسیکلی ٹرک جو تھے یا ترک تھے، ان کا تعلق سینٹرل ایشین ریاستوں سے تھا. یعنی آج کل کی جو سینٹرل ایشین ریاستیں ہیں جیسے ترکمانستان ہے، آذربائیجان ہے، اور ازبکستان ہے، قازقستان ہے، اور ادھر سے منگولیا ہے، خراسان جو آج کل کا افغانستان ہے. ان علاقوں میں مختلف قبائل جو تھے وہ اس زمانے میں رہا کرتے تھے. یہ واقعہ ہے تقریباً 11ویں صدی کا. اور 11ویں صدی سے لے کے 13ویں 14ویں صدی تک آنورڈ ان علاقوں سے مختلف قبائل نے مختلف وجوہات کی بنا پہ پھر ہجرت کی ہے ٹوورڈز فار ایسٹ، بغداد اور اناتولیا والی سائڈ پہ. اب اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، چونکہ یہ ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے اور اس کا تعلق چونکہ تاریخ کے ایک بڑے گہرے اور فلسفیانہ مضمون سے ہے. تو میری بھی یہ خواہش ہوگی، آپ نے فرمایا کہ اس پہ بات کرنی ہے، تو میں نے کچھ پوائنٹس بھی اس میں سے نکالنے کی کوشش کی جلدی میں. تو میری کوشش ہوگی کہ ہم تھوڑا سا اس کا جو ایک تو کنٹمپریری جو حالات تھے وہ، اور اس سے پہلے جو حالات تھے اس خطے کے، کہ کیسے کوئی عظیم الشان سلطنت یا حکومت
मार्ज़ वजूद में आती है, अपने अरूज को पहुंचती है, उसके बाद रूबा ज़वाल हो जाती है। तो चूंकि इस सल्तनत का तल्लक और इस एम्पायर का तल्लक मुस्लिम डायनेसिटीज ऑल ओवर, जो उसको हम देखें तो सिनेरियो में कि मुस्लिम डायनेसिटी से बनता है, तो इस वक्त हम फिर मुसलमानों का जो ज़माने में बाकी इलाकों पे गलबा था या उनका राज था या उनकी जो ताकत थी, हुक्मरानी थी, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इनसे पेश रो क्या हालात थे और वो कौन से चैलेंजेस थे, वो कौन से ऐसे मामला थे जिसकी वजह से बाकी हुक्मरान जो थे, अब्बासी खिलाफत जो थी, सल्जोकी जो थी सल्तनत, वो दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जो पैरेलल हुकूमत थी, वो फिर उसके आगे से जंगी जो थे जिनके बानी नूरुद्दीन जंगी थे, ये सब कुछ कैसे खत्म हो गया और कैसे उनमें से दरमियान से फिर ये जो ऑटोमन एम्पायर है इसका एक तनावर दरख्त जो है वो निकलता है और उसकी शाखें 3 बरआज़मों में फैल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, ये जरूर पस मंजर बयान हो, बड़ा दिलचस्प पस मंजर है इसका। अब देखें, तारीख में एक चीज है वाकयाती शहादतें, जी कुछ वाकयात होते हैं और हम देखते हैं कि कुछ वाकयात से आगे ऐसे हालात जन्म लेते हैं या आगे से ऐसे वाकयात जो हैं वो हालात को डाइवर्ट कर देते हैं कि वो वाकयात, वो हालात तारीख का और कौमों का रुख मोड़ देते हैं और नई नई तारीखें रकम हो जाती हैं। ऐसे आप देखिए, सेंट्रल एशिया में एक शख्स पैदा होता है तकरीबन 1154 में, 12वीं सदी के दरमियान में तकरीबन। उसका नाम है तमोचन, ठीक है। और वो मंगोल ट्राइब्स जो थे उस जमाने के खाना बदोश लोग थे, चराहा गांवों में मुख्तलिफ वो अपने रहा करते थे, घोड़े भेड़ बकरियां उनका गुजरौकात के लिए रखी होती थी, आज जहाँ कल वहां, जैसे एक जमाना हुआ करता था। तमोचन मंगोल के जब बड़ा मशहूर नाम है चंगेज खान, वही क्या? हाँ जी, तमोचन उसका बचपन का नाम था। ठीक। और वो उसकी एक अलग बड़ी दिलचस्प स्टोरी है चंगेज, वो तमोचन से चंगेज खान कैसे बना, क्योंकि वो हमारा आज का मौजूद नहीं है, जब होगा तो हम उस पर भी बात करेंगे। ठीक हो गया। चंगेज खान जब पावर में आता है, तकरीबन उसको सल्तनत मिल जाती है 1206-7 के लगभग, वो यानी पूरे मंगोलिया पे काबज हो जाता है और वो तमाम कबाइल को इकट्ठा करता है, जितने जंगजू कबाइल हैं उनको इकट्ठा करके अपनी स्ट्रेंथ बनाता है और एक मरकजी हुकूमत वहां पे वो कायम कर देता है। जब तातारियों की, उन्हें उस में तातारी भी क्या करते थे, जब मंगोल थे, तातारी जो थे, जब इन्होंने एक यूनाइटेड अपनी गवर्नमेंट वहां पे एस्टेब्लिश कर दी, रियासत एस्टेब्लिश कर दी, उसका इम्पैक्ट जो है वो बगदाद तक, अनातोलिया तक, चाइना तक, रूस तक, इधर से मेडिटेरेनियन और इधर से कैस्पियन सी तक गया है, ठीक है। यानी इतना उस एम्पायर का इम्पैक्ट गया और इंडिया तक भी आया, लेकिन इंडिया तक ये लोग पेनिट्रेट नहीं कर सके, उसकी बहुत सारी वजूहत थी। अच्छा, इधर चंगेज खान की जब अरूज आता है और वो अपनी रियासत को मजबूत कर रहा है, तो चंगेज खान की रियासत के साथ उस जमाने का तुर्किस्तान था, ठीक है। और तुर्किस्तान का हुक्मरान जो था उसका नाम था अलाउद्दीन अल मारूफ ख्वारज़म शाह। और चंगेज खान के ख्वारज़म शाह के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात थे और चंगेज खान अपनी रियासत को स्ट्रॉन्ग करना चाहता था, डेवलप करना चाहता था। चंगेज खान को कपड़ों का बड़ा शौक था, यानी जो जैसे कि उसकी तारीख में लिखा है, कपड़ों का उसे बड़ा शौक था। मंगोलिया किधर, और चंगेज खान मंगोलिया में, और ये अल ख्वारज़म शाह जो है ये तुर्किया में। तुर्किस्तान, आज का तुर्कमानिस्तान जो है, आज का तुर्कमानिस्तान। अच्छा, देखिए जो मंगोलिया है, बेसिकली इसका ज्यादातर हिस्सा गोबी डेजर्ट पे मुश्तमिल है, ठीक है ना। ऐसी बात। सहरा गोबी जिसे मशहूर सहरा है वो, और एक तरफ पहाड़ी सिलसिला है, दूसरी तरफ सहरा है और बहुत सारे पैसेजेस हैं, दर्रे हैं, जहाँ से ये मुख्तलिफ इलाकों में पेनिट्रेट
کرتے تھے. اور جو آج کا جغرافی ہے ظاہر ہے اس زمانے کا جغرافی ڈفرینٹ تھا, لیکن ڈفرنٹ تھا. لگ بھگ قوموں کا جو ایک خد و خال ہوتے ہیں ان کی رہائش کے حوالے سے, ان کی بود و باش کے حوالے سے, وہ تقریباً یہی تھے جو آج بھی ہیں. بالکل صحیح. تو چنگیز خان نے خوازم شاہ کے پاس اپنے لوگوں کو بھی بھیجا کہ یہ کپڑے شپڑے کا کام شام سیکھیں, خاص طور پہ ریشمی کپڑے کی بنائی اور اس کی نیٹنگ شیٹنگ سیکھیں تاکہ میں بھی اپنی ریاست میں اس صنعت کو فروغ دے سکوں. اب جو ان کا امیج تھا چنگیز خان کا اور تاتاریوں کا, خوازم شاہ جو تھا وہ سمجھتا تھا کہ یہ کوئی اچھی نیت سے یہاں نہیں آئے, اور اس نے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا اس کے تاجروں سے. دوسری طرف ان کا ایک شہر تھا اترار, جہاں سے ایک منگول قافلہ گزرا ہے, اور اس منگول قافلے کو اترار شہر کے جو حاکم تھا, جو وہاں کے لوگ تھے, خوازم شاہ کی حکومت تھی, انہوں نے لوٹ مار کی, ان لوگوں کو قتل کر دیا, ان کا سامان لوٹ لیا. چنگیز خان کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت سیخپا ہوا اور بہت غصے میں آیا, اور اس نے پیغام بھیجا, ایلچی بھیجا, اور اس نے علاؤالدین خوازم شاہ سے کہا کہ ان قاتلوں کو میرے حوالے کرو اور میرا لوٹا ہوا سامان بھی واپس کرو. علاؤالدین خوازم شاہ کی بدبختی اور اس کی نااہلی اور ناعاقبت اندیشی کہ اس نے ان سفیروں کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے, اچھا, ان کو قتل کر دیا, اور جب اس بات کا چنگیز خان کو پتا چلا تو وہ پہلے بہت یعنی دلیر آدمی تھا, باربیرین تھا, جفا کش تھا, مضبوط تھا, اور اس میں آگے بڑھنے کی بڑی طاقت تھی, اور اس نے اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا. منگولوں کے بارے میں تاریخ دانوں نے ایک فقرہ لکھا کہ منگولز used to chase their enemies up to the gate of the hell, کہ منگول اپنے دشمن کو جہنم کے دروازے تک نہیں چھوڑتے. اور تاریخ میں ثابت ہے یہ بات کہ منگولوں نے اپنے دشمنوں کا پیچھا کرتے کرتے کئی سلطنتیں, ملک اور بڑی بڑی ریاستیں تخت و تاراج کر دی. اچھا, خوازم شاہ کو جب پتا چلا کہ منگول میرا پیچھا کرتے یہاں آ گئے ہیں تو اس کو سمجھ آ گئی کہ حالات بڑے خراب ہیں, اور وہ وہاں سے نکل کے بھاگ گیا ہندوستان کی طرف. خوازم شاہ, علاؤالدین خوازم شاہ. اچھا, علاؤالدین خوازم شاہ جب وہاں سے نکل کے ہندوستان کی طرف بھاگ گیا تو وہاں پہ اس زمانے میں حکومت تھی ان کی سلاطین دلی, ہمارے مشہور سلطان, ان کا نام تھا شمس الدین التمش. شمس الدین التمش بڑا یعنی ایک جہاں دیدہ آدمی تھا, اور بڑا وہ دوربین اور بڑا وہ دور اندیش اور بڑی اس کی نظر تھی, اور وہ منگولوں کو اور ان کے سارے چیلنج کو وہ بخوبی جانتے تھے کہ یہاں مستقبل میں اس خطے میں کیا حالات ہونے والے ہیں. جب سلطان علاؤالدین خلجی نے ہندوستان آیا, دریائے سندھ اس نے کراس کیا ہے, سوری علاؤالدین خلجی کہہ گئے, علاؤالدین خوازم شاہ جب وہ آیا ہندوستان اور اس نے دریائے سندھ کراس کی ہے, اور اس نے اپنا ایلچی بھیجا پہلے سلطان التمش کی طرف, پناہ کی درخواست دی. سلطان نے کمال عقل مندی کا ثبوت دیا, اور اسی اثنا میں جب علاؤالدین دلی کے قریب تھا, دوسری طرف سے چنگیز خان بھی دریائے سندھ تک آ گیا اس کا پیچھا کرتے کرتے. یہ واقعہ تقریباً 1220-21 کی بات ہے یہ والی. جب چنگیز خان دریائے سندھ کے کنارے آ لگا اور ہندوستان کی سرحد میں بھی داخل نہیں ہوا, وہاں سے چنگیز خان نے شمس الدین التمش کو بھی پیغام بھیجا کہ یہ میرا دشمن ہے اور تم نے اس کو پناہ نہیں دینی. اور التمش نے بڑی ہی سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے خوازم شاہ کو کہا کہ آپ ٹھنڈے علاقے کے رہنے والے ہیں, آپ کی صحت کے لیے اور آپ کے لیے ہندوستان کی آب و ہوا موافق نہیں ہے, لہٰذا آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ کسی اور طرف چلے جائیں. اور یہی ہوا, خوازم شاہ وہاں سے نکل کے پھر ایران کی طرف چلا گیا, اور چنگیز خان اس کا پیچھا کرتے کرتے ایران تک چلا گیا. اس طرح ہندوستان اس زمانے میں بچا ہے. یعنی یہ حالات تھے اس زمانے میں جو سینٹرل ایشیا میں تھے, اور سینٹرل ایشیا سے اس زمانے میں بہت سارے قبائل جو تھے پیرالل وہ اٹھے ہیں, جو منگولوں کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے تھے, اور ان میں سے بہت سارے قبائل جو ہیں وہ پھر بغداد کی طرف آئے ہیں, اناطولیہ کی طرف آئے ہیں,
اور انہوں نے مختلف مائگریشن سے اپنے سروائیول کے لیے نئے نئے راستے ڈھونڈنے شروع کر دیے. منگولوں کا جو ذکر ہوا ہے یہ چونکہ اس لیے ہوا ہے کہ ان کا آگے بھی ذکر آئے گا اور سلطنت عثمانیہ کے قیام تک منگول سازشیں اور شورشیں جو تھیں وہ اس علاقے میں برقرار رہی ہیں. اچھا ادھر جب آتا ہے اپنا جب زمانہ آتا ہے تھوڑا سا آگے تو اسی علاقے میں ایک اور شخص پیدا ہوتا ہے انہی قبائل میں, اس کا نام سلجوق ہے. ٹھیک ہے, سلجوق جو ہے وہ آدمی کا نام جی آپ کچھ کرنے لگے تھے. قبیلے کا نام سلجوق تھا یا کہ اس آدمی کا نام سلجوق ہے جو بھی نہیں, قبیلے کا نام سلجوق نہیں تھا, وہ ٹرک تھا بیسیکلی. ٹرک سے مراد ٹرک بیسیکلی قبائل جو تھے اس علاقے کے وہ ٹرک کہلاتے تھے اپنے آپ کو, اور ان میں مختلف آگے سے جو ان کی آف شوٹس تھیں مختلف نام تھے. مثلا ظہیر الدین بابر شاہ بھی خود کو چغتائی ٹرک کہا کرتا تھا کہ میں چغتائی ٹرک ہوں, اور بہت سارے لوگ سمجھتے تھے کہ شاید اس علاقے سے آیا, ترکی سے آیا, لیکن یہ سینٹرل ایشیا سے آیا تھا. تو یہ لوگ اپنے آپ کو ٹرک کہلاتے تھے. ان کا جو ایک مخصوص مزاج تھا اور مخصوص بود و باش کے لوگ تھے. تو ان کا جو ایک قبیلہ افغانستان سے میرا خیال آیا ہے, یہ جو اس کا فرغانہ ایک علاقہ ہے یہاں پہ. ہاں فرغانہ, یس فرغانہ کا علاقہ تھا, اور فرغانہ کا جو علاقہ تھا یہ سینٹرل ایشیا میں تھا اور خراسان سے آگے, اور بالکل وہاں بالکل سے لگتا جی وہاں سے پھر یہ ان کی سٹرگل شروع ہوئی ہے. اور جس طرح ان کی سٹرگل وہاں سے شروع ہوئی ہے, دیکھیں اس علاقے سے چنگیز خان کی بھی سٹرگل ویسے ہی شروع ہوتی ہے, اور امیر تیمور کی بھی سٹرگل وہیں سے شروع ہوتی ہے, اور ٹرک جو ہیں ان کی بھی سٹرگل اسی علاقے سے شروع ہوتی ہے. تو اب بات ہماری کسی اور طرف چلی جائے گی. قدیم آرینز اور پرانی جتنی بھی قومیں آئی ہیں ہندوستان میں سارے اسی علاقے سے آئے ہیں, اور ایک خیال ہے کہ جو ماڈرن انسان ہیں یہ سارے سینٹرل ایشیا سے آل اوور دا ورلڈ انہوں نے مائگریٹ کیا نا. تو یہ ایک یعنی اس کے بارے میں بھی بہت سارے ہسٹورین بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو سلجوق نام کا جو ایک سپہ سالار تھا وہ بھی اسی علاقے میں ایک ریاست تھی, سینٹرل ایشیا, آج کے سینٹرل ایشیا کی چھوٹی سی ریاست تھی. وہاں پہ ایک